یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ کم و بیش آج سے 9 سال پہلے آسم بھائی اور کچھ دوسرے دوستوں کی دعوت پر نارتھ ناظم آباد این بلاک کی مدنی مسجد میں درس قرآن کا آغاز کیا گیا تھا۔ جس میں 17 پارے مکمل ہو چکے۔ حالات کی خرابی کی وجہ سے اور قتل و غارت گری کے طوفان کی وجہ سے یہ درس جامع مسجد توابین گلشن معمار منتقل ہو چکا ہے، اور وہاں ہر اتوار کو عصر سے مغرب تک درس ہوتا ہے۔ بعض ساتھیوں کی چاہت تھی کہ یہاں بھی کسی نہ کسی انداز میں درس کا سلسلہ جاری رہے، تو ڈاکٹر انیس خورشید مرحوم کے صاحب درد صاحبزادے اور ہمارے بھائی شفیق اجمل صاحب، جنہوں نے اس درس کو اور دین کے پیغام کو پوری دنیا میں متعارف کرانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے رشتہ داروں کو مسلسل مصروف کر رکھا ہے، انہوں نے ساتھیوں کی اس چاہت کی تکمیل کا سامان یہ کیا کہ ہر 2 ماہ کے بعد انگریزی مہینے کے تیسرے اتوار کو وہی درس جو گلشن معمار میں ہوتا ہے، اس درس کا یہاں انتظام کیا ہے۔ لیکن گلشن معمار کے ساتھی بھی محروم نہیں، ٹیلی فون کے ذریعے اس وقت وہ درس سن رہے ہیں، اور اسی طرح جب وہاں درس ہوتا ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے یہاں پر بھی اسے سنوانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کے درس کا آغاز میں نے سورہ رعد کی آیت نمبر 5 سے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے میرے حبیب آپ کو تعجب ہوتا ہے ان مشرکین کے انکار نبوت پر، حالانکہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ آپ کو تو تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ یہ میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہیں،
میری نبوت کے اتنے شواہد ہیں، اتنے دلائل ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے ماضی کو جانتے ہیں، میں نے 40 سال ان کے اندر گزارے ہیں، پھر یہ کیوں میری نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ میرا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں۔ تو آپ کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین اور منکرین کا جو تعجب تھا، یہ تعجب کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں نئے سرے سے کیسے پیدا کیا جائے گا، اللہ پاک نے اس تعجب کا قرآن کریم کے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اسراء کی آیت نمبر 49 میں ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ بڑا تعجب ہوتا ہے ان کو اس بات پر۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہے بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل، کوئی سخت مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دل میں ہے، بن جاؤ تو میں اللہ تمہیں پھر بھی نئے سرے سے بنا سکتا ہوں۔ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ان کا مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار، دوبارہ زندہ ہونے سے انکار یا دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب کرنا، یہ باعث تعجب ہے۔ یہ کیوں باعث تعجب ہے؟ ایک تو اس لیے کہ ہر عقل مند انسان یہ جانتا ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ بنانا، یہ آسان ہوتا ہے پہلی بار بنانے سے۔ یہ جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، جتنی مشینیں، جتنی گاڑیاں وہ بنی ہیں، پہلی دفعہ بنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، بڑی تحقیق ہوتی ہے، بڑا وقت لگتا ہے، لیکن پھر اسے دوبارہ بنانا، اس کے نئے نئے ماڈل بنانا، یہ آسان ہے۔ تو وہ اللہ جو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ تمہیں دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا؟ یہی بات ہے جو اللہ پاک نے سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں بیان فرمائی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی اللہ دوسری دفعہ پیدا کرے گا، اور دوسری دفعہ پیدا کرنا اس پر بہت آسان ہے۔ یہ جو فرمایا کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، یہ بھی اللہ پاک نے انسانی سوچ کے اعتبار سے فرمایا ہے، وگرنہ اس اللہ کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی آسان ہے اور دوسری دفعہ پیدا کرنا بھی آسان ہے، اس لیے کہ اس کے امر کن سے کسی چیز کو وجود مل جاتا ہے، بلکہ کن کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ جب کسی چیز کو وجود دینے کا ارادہ کرے تو اس کو وجود مل جاتا ہے۔ تو ایک تو ان کا دوسری زندگی سے انکار باعث تعجب اس لیے ہے کہ سب جانتے ہیں کہ دوسری دفعہ بنانا پہلی دفعہ کے مقابلے میں آسان ہے۔ دوسری وجہ ان کے انکار پر تعجب کی
وہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ایسی مخلوقات جن کے مقابلے میں انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں، تو وہ اللہ جو آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، جو زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے، جو پہاڑوں کو پیدا کر سکتا ہے، جو سمندروں کو پیدا کر سکتا ہے، جو دریاؤں کو پیدا کر سکتا ہے، جو جنوں کو پیدا کر سکتا ہے، جو فرشتوں کو پیدا کر سکتا ہے، جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے، ان کی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اللہ پاک نے سورہ احقاف میں فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں وہ عاجز نہیں ہوا، وہ تھکا نہیں ہے، تو کیا وہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک اور پہلو بھی پیش نظر رکھیں، وہ یہ کہ بہت سی تحقیقات ہو چکی ہیں اور بہت سی ہو رہی ہیں، جن تحقیقات کے نتائج سامنے آنے کے بعد عام لوگ بھی ان لوگوں پر تعجب کریں گے جو دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک چوتھا پہلو یہاں پر جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ نہ بھولیں کہ مردہ کو زندہ کرنے کا عمل ہماری آنکھوں کے سامنے دن رات ہو رہا ہے۔ لاکھوں بچے روزانہ دنیا میں آ رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی عطا فرما رہے ہیں، کچھ نہ تھے اللہ ان کو وجود دے رہے ہیں۔ انسان کے خلیے مرتے ہیں اور زندہ ہو رہے ہیں، زمین مردہ ہوتی ہے اللہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر بارش کے موسم میں آپ دیکھیں جب بارش برستی ہے بے شمار قسم کی مخلوق ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، پہلے مر چکی ہوتی ہے، بارش کے برسنے کے ساتھ ہی وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو دن رات ہم مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی انداز میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تعجب فعجب قولہم، اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے ان کے انکار نبوت پر تو یہ اتنی تعجب کی بات نہیں ہے جتنی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے انکار کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ رب کا انکار کرتے ہیں۔ جو رب کا اقرار کرتا ہے اور رب کی صفات کا اقرار کرتا ہے وہ کبھی بھی آخرت کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کو مانے گا جیسا کہ اللہ ہے وہ اللہ کی قدرت کو بھی مانے گا، اللہ کے علم کو بھی مانے گا، اللہ کے خبر کو بھی مانے گا، اللہ کی حکمت کو بھی مانے گا۔ تو ان کے انکار کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ رب کا انکار کرتے ہیں، اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ رب کا وجود ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ دلائل جو پائے جاتے ہیں وہ رب کے وجود پر پائے جاتے ہیں۔ تو جو رب کا انکار کر سکتا ہے وہ آخرت کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت کے اور نئی
نئے سرے سے زندہ ہونے کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ دیکھا جائے تو ہر جملہ یہ آپس میں مربوط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان کا نئی زندگی سے انکار، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار، یہ باعث تعجب ہے۔ اور کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب کا انکار کرتے ہیں، رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اور رب کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی گردنوں میں رسم و رواج کے اور آبا پرستی کے طوق ہیں، طوق۔ ان کی گردنوں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، آبا پرستی کی، رسم و رواج کی۔ وہ زنجیریں، وہ طوق ان کو گردن ہلانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور آج دنیا میں انہوں نے رسم و رواج کے طوق گلے میں ڈال رکھے ہیں، آخرت میں سزا کے طور پر اللہ ان کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے۔ چنانچہ اللہ سورہ مومن میں فرماتے ہیں اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں پڑی ہوں گی اور ان کو گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں گئے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک بتایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں دوزخ والے۔ ہم فیہا خالدون، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ۔ فرمایا آیت نمبر 6 میں کہ یہ مشرک، یہ منکر، یہ کافر عافیت کی بجائے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے سلامتی مانگیں، اللہ سے امن مانگیں، اللہ سے عذاب سے بچاؤ کی دعا کریں، اس کی بجائے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے، اور اللہ نے جو ان کو مہلت دی ہوئی ہے، 40 سال کی مہلت، 50 سال کی مہلت، 60 سال کی مہلت، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہدایت پر چلتے، لیکن یہ مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ نے ان کی اس ذہنیت کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی کو بار بار چیلنج دیتے تھے کہ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ جلدی لے آئیے، اور بعض اوقات اللہ کو چیلنج دیتے معاذ اللہ، براہ راست اللہ کو، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہتے ہیں اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا دردناک عذاب میں ہم کو مبتلا کر دے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، ایسا عذاب نہیں دوں گا کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو حضور کا وجود اور استغفار، یہ دو چیزیں
اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہیں۔ علماء نے کہا کہ آج حصی طور پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن استغفار اب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو استغفار یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، عافیت کی دعا کرنے کی بجائے وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے کئی واقعات گزر چکے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں، ان سے زیادہ مضبوط، ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ دولت والی، ان سے زیادہ ترقی یافتہ، ان سے زیادہ ذہین، ان سے زیادہ اقتدار والی، لیکن ان کو ختم کر دیا گیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیا وہ اللہ جو عاد کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو اور قوم لوط کو تباہ کر سکتا ہے، وہ ان کو تباہ نہیں کر سکتا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ فرمایا بے شک تیرا رب لوگوں کو معاف کرنے والا ہے ان کے گناہوں کے باوجود، اور تیرا رب سخت عذاب کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی دونوں صفات کو ذکر کیا، وہ مغفرت بھی کرتا ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، اور عذاب دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ غفور ایسا ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ عذاب نہیں دیتا، جیسا سورہ کہف میں فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ تیرا رب غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ انسانوں کو ان کے گناہوں پر پکڑتا تو جلدی عذاب دے دیتا، لیکن وہ جلدی عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، شاید انسان توبہ کر لے، شاید اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو غفور تو ایسا ہے، اور عذاب کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے یہاں پر مغفرت اور عذاب دونوں کو اکٹھے ذکر کیا، اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے بھی کئی مقامات پر مغفرت اور عذاب دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ ہجر میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن یہ بھی بتا دے کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ پہلے اپنی مغفرت کا ذکر کیا اور پھر عذاب علیم کا ذکر کیا۔ میں معاف بھی کرتا ہوں، میں عذاب بھی دے سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں فرمایا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، تیرا رب بہت جلدی عذاب دے سکتا ہے اور تیرا رب بہت بخشنے والا بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ تو کئی جگہ اللہ نے دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر کیا، عذاب کی قدرت کو بھی ذکر کیا اور اپنی مغفرت اور رحمت کو بھی ذکر کیا، اس لیے تاکہ بندوں کے دل میں اللہ کا خوف بھی باقی رہے اور ان کے دل میں امید کا چراغ بھی روشن رہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دونوں کیفیتوں کے درمیان ہے، خوف اور امید۔ ڈر بھی ہو دل میں، امید بھی ہو۔ اگر صرف ڈر ہو تو بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کفر ہے۔
لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ تو کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں کے باوجود ہم سب گناہگار ہیں، کوئی چھوٹا گناہگار، کوئی بڑا گناہگار، کوئی خفیہ گناہگار، کوئی اعلانیہ گناہگار، ہیں سب گناہگار۔ لیکن گناہگار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت کی امید دل میں رہنی چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اس لیے کہ جب ہم رحمت کی آیات پڑھتے ہیں، رحمت کی احادیث پڑھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ اللہ پاک تو کسی کو سزا دے گا ہی نہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے مجرم بخشے جائیں گے تو شاید ان کے ضمن میں ہم بھی بخشے جائیں۔ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے۔ ایک حدیث تو یہ بھی نظر سے گزری، واللہ عالم بالصواب، ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ۔ تو وہ ہنس پڑا۔ حضور نے پوچھا ہنستے کیوں؟ اس نے کہا اللہ تو بڑے دل والا ہے، جب اللہ حساب لے گا تو امید ہے مجھے بھی معاف کر ہی دے گا۔ اس کا کوئی دل چھوٹا نہیں ہے، ظرف چھوٹا نہیں ہے، ہمارے جیسا ظرف تو نہیں ہے نا اللہ کا، وہ تو بڑے ظرف والا ہے، بڑے دل والا ہے۔ انسانوں میں جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑے ظرف والے ہوتے ہیں، وہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ جس نے انسانوں کو ایسا ظرف اور حوصلہ دیا ہے، خود اس کے ظرف کیا عالم ہوگا۔ تو مایوسی یہ کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات سے بھی مایوس نہ ہو اور آخرت میں بھی مایوس نہ ہو کہ مجھے جنت کہاں ملے گی، یہ نہیں، امید رکھے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کے نیک بندوں کے جوتوں میں جگہ مل ہی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف خوف بھی ہو، اس لیے کہ جب حساب کا آغاز ہوگا تو ما شما کی کیا حیثیت، اولیاء اور انبیاء کے جسم پر بھی لرزہ طاری ہوگا، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو بھئی یہ دونوں چیزیں ہوں۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرمایا کہ لولا عفو اللہ ورحمتہ وتجاوزہ، اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کی شان عفو درگزر نہ ہوتی تو پھر کسی کے لیے بھی زندگی گزارنے میں مزہ نہ ہوتا، اور اگر اللہ کی سزا نہ ہوتی، اللہ کی پکڑ نہ ہوتی، تو پھر بندے صرف اس کی رحمت پر امید کر کے بے عمل ہو جاتے۔ تو لہذا دونوں چیزیں ہوں، خوف بھی ہو تاکہ بالکل بے عمل اور بد عمل نہ ہو جائے، یا بد عملی پر گمانڈی نہ کرنے لگے، اور امید بھی ہو کہ اللہ انشاءاللہ اپنی شان رحیمی سے کام لے کر ہمیں معاف کر دے گا۔ تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور تیرا رب لوگوں کو معاف کرنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، ان کے گناہوں کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت سزا کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی جاتی؟ پہلے ان کے اس مطالبے کا ذکر تھا
کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب جلدی لے آئیے. یہاں ان کے ایک اور مطالبے کا ذکر ہے، وہ یہ کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھایا نہیں گیا تھا، ان کو کوئی نشانی دکھائی نہیں گئی تھی، یہ مطلب نہیں ہے. جتنے معجزات ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اتنے معجزات کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیے گئے. آپ نے چند معجزات سنے ہیں، علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں. بہت سے معجزات ان کو دکھائے گئے. پھر سب سے بڑا معجزہ، دائمی معجزہ، ابدی معجزہ، ہر زمانے کا معجزہ، وہ قرآن کریم. اسے بھی دیکھ چکے، اسے بھی سن چکے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کیوں نہیں کوئی نشانی اتاری جاتی. مطلب ان کا یہ تھا کہ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ معجزہ آپ ہمیں کیوں نہیں دکھاتے. کبھی کہتے اگر آپ سچے نبی ہیں تو مکہ سے پہاڑوں کو دور دور ہٹا دیں، کھلا میدان بن جائے. کبھی کہتے اگر آپ سچے نبی ہیں یہاں نہریں اور چشمے جاری کر دیں. کبھی کہتے اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کا گھر سونے اور چاندی کا ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو فرمایا یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ اتارا جاتا. اور اس کا جواب بالکل واضح جو کئی آیات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ معجزات کا ظاہر کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. معجزہ نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے، لیکن نبی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے. اللہ چاہے تو معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ نہ چاہے تو معجزہ ظاہر نہیں ہوتا. پھر یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اگر ان کا ہر مطالبہ تسلیم کر لیا جاتا معجزات کے بارے میں تو معاذ اللہ نبوت تو کھیل بن جاتی، اور نبی معاذ اللہ ایک کھلاڑی، ایک تماشا دکھانے والا بن جاتا. کوئی کہتا اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کو ہٹا دیں. کوئی کہتا باغ کو لہلہا دیں. کوئی کہتا کہ لڑکی کو لڑکا بنا دیں، لڑکے کو لڑکی بنا دیں. کوئی کہتا ہوا میں اڑ کر دکھا دیں. کوئی کہتا بے موسم کے پھل لا دے. تو نبوت ایک کھیل بن جاتی اور نبی ایک تماشا دکھانے والا. آج ان کا یہ مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے، کل ان کا یہ مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے. اس لیے بتا دیا گیا کہ دیکھو معجزہ ظاہر کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. وہ چاہے تو ظاہر کر دے، چاہے تو ظاہر نہ کرے. اور یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کے حالات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن کو اللہ پاک نے قبول ایمان کی توفیق دی ان کی اکثریت ایسی تھی جنہوں نے نہ کسی معجزے کا مطالبہ کیا، نہ کوئی معجزہ دیکھا. اور جنہوں نے مطالبے کیے یا معجزے دیکھے ان کی اکثریت کو قبول ایمان کی توفیق نہیں ملی. حضرت ابوبکر صدیق نے کون سا معجزہ دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت سعد، حضرت بلال، حضرت امیر معاویہ، حضرت حمزہ، کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ حضور کی سیرت کو دیکھا، حضور کے کردار کو دیکھا، حضور کی صورت کو دیکھا، حضور کی زبان سے قرآن کو سنا اور ایمان قبول کر لیا. تو فرمایا یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ نازل کیا جاتا، بتا دیجئے. بلکہ اللہ نے فرمایا میرے نبی انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، میرا پیغام پہنچانے والے ہیں. معجزہ دکھانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے
کوئی نہ کوئی ہادی رہا، کوئی نہ کوئی رہنما رہا. تو جیسے پہلی قوموں کے لیے کوئی ہادی اور رہنما تھا، آپ ان کے لیے ہادی اور رہنما ہیں. تو آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے، ہدایت دینا ہے، معجزات دکھانا یہ آپ کا کام نہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد. اللہ اس بچے کو بھی جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے پھرتی ہے، اور اس بچے میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار. اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک انداز متعین ہے. پہلے یہ بتایا گیا کہ مشرک معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا جب ہمارے اجزاء زمین میں بکھر جائیں گے، رل مل جائیں گے خاک میں، اللہ ان کو کہاں سے جمع کرے گا. تو یہاں پر اللہ کے علم محیط کو بیان کیا ہے. اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم محیط ہے. اگر تمہارا جسم گل سڑ بھی جائے اور ذرہ ذرہ ہو کر خاک میں مل جائے، یا ہوا میں اڑ جائے، یا سمندر میں مچھلیوں کے پیٹ میں چلا جائے، تو بھی اللہ اس جسم کے ذرات کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون سا ذرہ کہاں پر ہے. فرمایا کہ اللہ کے علم محیط کا تو یہ حال ہے کہ ہر حاملہ کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے اسے اللہ جانتا ہے. حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. آج کل بہت یہ اشکال ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے تو ڈاکٹر بھی جان لیتے ہیں کہ حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لیکن ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، قرآن کریم نے جو حرف استعمال کیا ہے وہ ما کا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی. دو حرف ہیں، من اور ما. یہ نہیں فرمایا اللہ یعلم من تحمل کل انثی. ما جو استعمال ہوتا ہے یہ عام طور پر صفات کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذات کے لیے نہیں، عام طور پر. اور من عام طور پر ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگرچہ بعض اوقات دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر ما یہ صفات کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جاندار نہیں ہے، جو عقل والی نہیں ہے. اور من ایسی چیزوں کے لیے جو جاندار اور عقل والی ہیں. تو یہاں ما کا حرف ہے. اللہ جانتا ہے اسے جسے ہر مادہ اٹھائے پھرتی ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت، وہ غبی ہے، وہ ذہین، وہ شقی ہے یا سعید، اس کی زندگی کتنی ہے، وہ نشو و نما کیسے پا رہا ہے، کیسے گھٹ رہا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ سارے حقائق سائنسدان اور ڈاکٹر تمام تر ترقی کے باوجود نہیں بتا سکتے. اللہ پاک اس حقیقت کو جانتے ہیں. اور ایسے واقعات بھی ہمارے ذہن میں ہیں کہ ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ بچہ ناقص الخلقت ہے، الٹرا ساؤنڈ کی بنا پر بتا دیا، اور بعض لوگوں نے حمل وقت سے پہلے گرا دیا، ضائع کر دیے، بچے کو مار دیا. اور ایسے واقعات بھی ہمارے علم میں ہیں. ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ بچہ نارمل طریقے سے پیدا نہیں ہوگا یا ناقص الخلقت ہے، لیکن اللہ کی شان جب پیدا ہوا تو کامل الخلقت تھا. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ حمل کن مراحل سے گزرتا ہے اور بچے کی کیا خصوصیات ہوں گی، کیا صفات ہوں گی، کتنی زندگی ہوگی، کیسی قسمت ہوگی اس کی. یہ صرف میں جانتا ہوں، اور کوئی نہیں جانتا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار.
اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک انداز متعین ہے، ہر چیز کا اللہ کے ہاں وقت متعین ہے، ہر چیز کا پیمانہ متعین ہے، ہر چیز کی زندگی متعین ہے، صرف انسانوں کی نہیں، حیوانوں کی زندگی بھی متعین، درختوں کی زندگی بھی متعین، عمارتوں کی زندگی بھی متعین، برتنوں کی زندگی بھی متعین، شہروں کی زندگی بھی متعین، ملکوں کی زندگی بھی متعین، قوموں کی زندگی بھی اللہ کے ہاں متعین ہے۔ تو ہر چیز کی زندگی اللہ پاک کے ہاں متعین ہو چکی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ آپ کا نواسہ نزع کے عالم میں ہے، آخری ہچکیاں لے رہا ہے، آپ تشریف لائیے۔ اس لیے بھی عرض کیا ہوگا کہ آپ آ کر اپنے نواسے کو دیکھ لیں، اور اس لیے بھی عرض کیا ہوگا کہ آپ آ کر دعا کر دیجئے، دم کر دیجئے، شاید یہ بچ جائے۔ اس لیے کہ جب انسان ڈاکٹروں سے، حکیموں سے مایوس ہو جاتا ہے تو کسی دم کرنے والے کی تلاش ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو ذکر کیا، اس وقت کو یاد کرو جب آخری تم ہچکیاں لے رہے ہوگے اور تمہارے گھر والے شور مچا رہے ہوں گے، من راق، ارے ہے کوئی دم کرنے والا، بلاؤ کسی کو، کوئی دم کر دے، شاید یہ بچ جائے۔ لیکن جس کی زندگی کا پیمانہ لبریز ہو چکا، جس کی زندگی اختتام تک پہنچ چکی، کسی دم کرنے والا دم بھی اس کو بچا نہیں سکتا ہے، اور کوئی ڈاکٹر حکیم بھی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا تو حضور نے اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا، میری بیٹی، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب۔ جو کچھ لے لے وہ بھی اللہ کا، اور جو کچھ دے دے وہ بھی اللہ کا، اور اللہ کے ہاں ہر چیز کی زندگی متعین ہو چکی ہے۔ لہذا میری بیٹی صبر کرو اور ثواب کی نیت کر لو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا آپ کی گود میں تھا، اور آپ کی گود میں انتقال کر گیا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، اور حضور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر بڑے غمگین ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کا ایک انداز اللہ پاک کے ہاں متعین ہے، اس کا علم کامل، وہی جانتا ہے کس کی کتنی زندگی ہے، میری کتنی زندگی، آپ کی کتنی زندگی، ہماری اولاد کی کتنی زندگی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو وہ اللہ جس کا علم اتنا کامل اور اتنا محیط ہے، وہ ہمارے خاک میں بکھرے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے حکم دے گا، کھڑے ہو جاؤ، تو اس کے حکم کی تعمیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی ذات و صفات کا ایمان اور یقین عطا فرمائے۔ یہ چند اعلانات سن لیجئے، پھر مختصر سی دعا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ پروگرام ہر اتوار مسجد توابین گلشن معمار میں ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں جا سکتے ہوں وہ وہاں چلے جائیں، اور جو نہ جا سکتے ہوں ان کے لیے اسی مکان میں ہر اتوار کو بعد نماز عصر ٹیلی فون کے ذریعے براہ راست سننے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ یہاں اسی وقت جمع ہو جایا کریں۔ دوسرا اعلان، آج یہاں جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ہر دوسرے ماہ کے تیسرے اتوار کو ہوا کرے گا، جو کہ آج کی طرح توابین مسجد میں براہ راست فون کے ذریعے بھی سنا جا سکے گا۔ نمبر 3، اگلا پروگرام تفسیر کا انشاءاللہ جنوری کے تیسرے اتوار کو ہوگا۔ نمبر 4، پچھلے دروس کے کیسٹ اور CD باہر دستیاب ہے، اسے دوسروں تک پھیلائیں،
خاص طور پر ایک سی ڈی میں 10 بیانات اور 4 یا 5 پارے ہوتے ہیں، جنہیں کوالٹی کا معیار رکھتے ہوئے خصوصی طور پر بنایا گیا ہے۔ بہت کم پیسے میں 100 بیانات وہ دستیاب ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 5، درسقرآن.com کی طرف سے ہونے والی نوجوانوں کے لیے ماہانہ فکری نشست اگلے اتوار 27 نومبر کو 3 بجے ہوگی۔ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب ذوالحجہ اور محرم کا پیغام نوجوانوں کے نام کے عنوان سے بیان کریں گے۔ مسجد کے لیے اپنی اپنی مسجد کے لیے پینا فلیکس باہر سے لیتے جائیں۔ نمبر 6، خاتون عالمہ پیر اور بدھ کو 3:30 بجے عربی اور قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھاتی ہیں، اس میں شرکت کریں۔ دعا کے بعد جو ساتھی مسجد میں جا سکتے ہیں وہ مسجد میں چلے جائیں، اور یہاں پر بھی جماعت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما لے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما دے، نیک اعمال اچھے اخلاق کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ہمارے ایک بھائی کی گاڑی چوری ہو گئی ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ، تو چور کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی مسروقہ گاڑی اے اللہ اس تک پہنچنا ان کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سے تیری حفاظت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت، ہماری اولاد کی حفاظت، ہماری مال جان کی حفاظت، ہمارے گھر کی کاروبار کی دکان کی حفاظت، ہمارے محلے کی شہر کی ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حفاظت فرما شیطان سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، حاسدوں سے، کافروں سے، یہود و نصارہ سے۔ اے اللہ، تو ہماری حفاظت فرما۔ یا رب، حفاظت فرما۔ میرے اللہ، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے لا